خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں پاسٹر راشد جیمز کی طرف سے آپ سب کو سلام عزیزو۔ آج برکت کی بات میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج کی ہماری برکت کی بات جو ہے وہ زبور 119 اس کی 5 آیت ہے، جہاں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو عزیزو، یہ مشہور زمانہ آیت آج اس غرض سے پڑھی گئی ہے کہ سننے والے عمل کریں، توبہ کریں اور صلیب اٹھا کر میرے آقا میرے یسوع ناصری کے پیچھے چلیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اگر ہم دنیا پر غور کریں تو دنیا آج کئی تاریکیوں کا شکار ہے اور انہیں نور کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، نور بہت ضروری اور خاص ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، ایک چیز شیئر کرتا ہوں، غور کیجئے گا۔ اگر آپ کو خداوند خوبصورت گاڑی بخشے، کہیں آمین، تو پھر آپ ایک دن اسے رائڈ پر لے کر جائیں، اور اگر آپ کی گاڑی میں ہیڈ لائٹس نہ ہوں، روشنی نہ ہو، لائٹس نہ ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کا جانی مالی نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ قانون شکنی بھی کریں، اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا شاید پیسوں کا بھی ضیاع ہو جائے۔ تو دیکھیں، ہم نے اس واقعے میں دیکھا کہ ایک گاڑی کو چلنے کے لیے روشنی اور لائٹ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ایماندار جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور صلیب کا پیروکار بنتا ہے اور مسیح کی پیروی کر کے اس کا احواری بنتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کی زندگی میں بھی لازم اور ملزوم ہے کہ کلام کی روشنی ہو، کیونکہ اگر کلام کی روشنی اس کی زندگی میں نہیں ہوگی تو پہلی بات اس کا اپنا نقصان ہوگا، پھر اس کے خاندان کا نقصان ہوگا، پھر وہ خدا کے کلام کی قانون شکنی کرے گا، اور پھر وہ جو ہے ہو سکتا ہے اپنی جان بھی گوا بیٹھے۔ اس لیے زبور نویس یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ عزیزو، کلام دکھی انسانیت کے لیے تسلی کا سبب ہے، گرے ہوئے کے لیے اٹھنے کی طاقت ہے، اور کلام ہی اینڈ میں سزا بھی دے گا اور جزا بھی دے گا۔ اور کلام عزیزو روح کی تلوار بھی ہے، اس لیے افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے خداوند کا کلام جو روح کی تلوار ہے لے لو۔ تو آج جو کوئی اس کلام کو سن رہا ہے وہ اس کلام کو لے لے، اپنے اندر اسے کام کرنے دے، کیونکہ جب تک کلام ہمارے اندر نہیں آئے گا تو ہماری بڑھوتری نہیں ہوگی، ہم روح میں بلوغت نہیں حاصل کریں گے، ہم جو ہے خدا کے روح سے متعارف نہیں ہوں گے۔ عزیزو، کلام اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو یاد رکھیں کلام میں اتنی قدرت ہے کہ وہ طوفانوں کو روک سکتی ہے، اور وہ اتنی قدرت والا کلام ہے کہ وہ بارشوں کو اور ہواؤں کو ڈانٹ سکتا اور روک سکتا ہے۔ پھر کلام میں اتنی قدرت ہے کہ کلام معجزات کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ تو ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری کلام ہے۔ اور اگر ہم ایک واقعہ دیکھیں جہاں پر لکھا ہے کہ نین کی بیوہ کا بیٹا مر گیا تھا، تاریکی میں چلا گیا تھا، اور وہ اسے دفنانے کے لیے لے جا رہی تھی، تو لکھا کہ ایک طرف سے تو تاریکی اور موت اور جنازہ اور دکھ اور پریشانی چلی آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے خدا کا زندہ کلام، خدا کا بیٹا یسوع ناصری جو آسمان کا چراغ ہے، جو کہ برہ ہے، جو کہ حقیقی روشنی ہے، وہ چلا آ رہا تھا۔ اور جب دیکھیں ان دونوں کا آپس میں انکاؤنٹر ہوا، جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کی ملاقات ہوئی، تو لکھا ہے کلام فاتح آیا، یسوع ناصری غالب آیا، اور نور نے تاریکی کو ختم کیا، اور یسوع ناصری نے اس بیٹے کو جو مر گیا تھا زندہ کر دیا، اور اس بیوہ کی زندگی میں ایک جلالی معجزہ کیا۔ تو یاد رکھیں، اگر کلام آپ کی زندگی میں اولین درجہ رکھتا ہے اور آپ ہر وقت کلام کو پہلا درجہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی میں روشنی کا کام کرے گا، معجزات کو لائے گا، اور ہر قسم کی پریشانی کو، دکھ کو، بلکہ ڈیتھ کو بھی زندگی میں بدل دے گا۔ اس لیے کلام کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں معجزہ کرے۔ دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کلام قدرت والا ہے، یہ کبھی بدلتا نہیں ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یسوع ناصری نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور پھر یسوع مسیح نے جب شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ یسوع مسیح کا جو ہے مقابلہ ہوا بیابان میں، تو ابلیس نے وہاں پر یسوع مسیح کو کہا کہ اگر تو چاہے تو ان پتھروں کو کہے تو یہ پتھر کیا بن جائیں گی؟ روٹیاں بن جائیں گی۔ کیونکہ یسوع مسیح کافی دن سے بھوکے تھے، اور ابلیس یہ جانتا تھا کہ یہ کامل خدا کے ساتھ ساتھ کامل انسان بھی ہیں، انہیں بھوک جیسے انسان کو لگتی ہے انہیں بھی بھوک لگتی ہوگی۔ تو اس نے روٹی کو سامنے رکھا اور یسوع کو کہا کہ اگر تو چاہے تو یہ پتھر تیرے لیے روٹیاں بن سکتی ہیں۔ تو یسوع مسیح نے اس شریر کو، اس پرانے اژدہا اور پرانے دشمن کو یہ کہا کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس کے وسیلے سے وہ زندہ رہتا ہے۔ اٹس مین کلام میں قدرت اور زندگی ہے، کلام کے وسیلے انسان زندہ رہتا ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن جو کلام پڑھتا ہے، جس کے اندر کلام ہے، جو کلام پر زندگی گزارتا ہے، جس کا وتیرہ کلام ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا بلکہ سونا بچھونا کلام ہے، یاد رکھیں وہ خدا کی قدرت کے وسیلے سے اس جہان پہ، ابلیس پہ، موت پہ، اور یاد رکھیں کہ پرانے دشمن ابلیس، پرانے اژدہا پر بھی وہ غالب آتا ہے۔ اور کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، یہ ابتدا میں کلام تھا۔ آج میری بہنیں، میرے بھائی جو سن رہے ہیں، کاش آپ کی زندگی کے آغاز میں، آپ کے کاروبار کے آغاز میں، آپ کے گھر کے صبح شام کی آغاز میں، آپ کے پروگرامز کی آغاز میں کلام آ جائے، کیونکہ ابتدا جس چیز کی کلام کے وسیلے ہوتی ہے اس کی انتہا اور اس کا اینڈ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ کئی رشتوں میں بگاڑ بھی اس لیے ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، وہ مجھے مارتا ہے، میں اسے مارتی ہوں، وہ میرے خلاف ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کی شادی کس نے کروائی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے لو میرج کی ہے، تو اب لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکھاتے۔ اور تو میں نے اس لڑکے سے بھی پوچھا، اس نے بتایا کہ میں نے
5-6 लाख लगाया, होटल बुक करवाए, खाना अच्छा अरेंज करवाया, 1500-2000 लोगों को मैं अपने साथ भी लाया, वलीमा मैंने अच्छा किया। लड़की ने कहा कि हमने भी बहुत सारे नाचने वालों को बुलाया था, पैसे फेंके थे, मेरे बाप ने फर्नीचर दिया था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि बहन आपने और भाई आपने जब रिश्ता बांधा था या एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को वसी किया था, तो क्या उस वक़्त आपके रिश्ते के आगाज़ में कलाम था? उसने कहा नहीं पादरी साहब, हमने दुआ नहीं रखवाई, कलाम नहीं पढ़वाया, बल्कि हमने मेहंदी की रस्म की, नाचने वाले बुलाए, कलाम नहीं था। तो मैंने कहा फिर याद रखें, अगर जिस चीज़ के इब्तिदा में कलाम नहीं है उसका एंड भी बेहतर नहीं हो सकता। और फिर उनको मैंने ये सिखाया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता कामयाब हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आप एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को समझें, तो याद रखें आप दोनों की ज़िंदगी में कलाम को पहला दर्जा मिलना चाहिए। आप उठें कलाम पढ़ें, आप सोएं कलाम पढ़ें, आप काम करें कलाम पढ़ें, कोई प्रोग्राम करना है, कोई चीज़ करनी है, कहीं जाना है तो कलाम पढ़ें, क्योंकि इब्तिदा में क्या था? कलाम था। तो उन्होंने इस बात पर वादा किया, सॉरी भी की, और फिर उन्होंने कलाम से ज़िंदगी को बेहतर बनाना शुरू किया। तो अब जब वो मुझे कभी मिलते हैं तो इस चीज़ के लिए वो अक्सर गवाही देते हैं कि जब से हमारी ज़िंदगी के आगाज़ में या इब्तिदा में कलाम आना शुरू हो गया है, तो अब हमारे रिश्ते और ज़्यादा मज़बूत हो गए हैं, हमारी मोहब्बत आपसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और हमारे अंदर हलीमी भी आ गई है, हम झुकते भी हैं एक दूसरे को के सामने, सुनते भी हैं एक दूसरे की। तो याद रखें, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम को पहला दर्जा दें। जब कलाम हो रहा हो, जहाँ कलाम हो रहा हो, पहुँच जाए वहाँ पर, क्योंकि कलाम अगर शोले में आएगा तो भी काम करेगा, शबनम में आएगा तो भी काम करेगा। कलाम बियाबानों को हिला देता है और कलाम के वसीले से बड़े बड़े काम होते हैं। मुझे याद है मेरी वालदा ने मुझे कहा था कलाम उठा ले, या तुझे उठाना शुरू कर। कलाम को मैंने उठाया और कब से कलाम ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया और मैं बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गया और मेरी ज़िंदगी में जलाली काम शुरू हो गए। तो याद रखें, कलाम को उठा लें, ये आपको उठा देगा, और इसे पढ़ें सुबह शाम, आपको इसी का ख्याल हो, आप इससे फिरे ना, इससे हटे ना, आपकी हर बात में कलाम होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ईमानदार का लाइफ स्टाइल ही कलाम होना चाहिए, कलाम के वसीले उसकी ज़िंदगी में जलाली काम हो और कलाम ही उसके आगे आगे चले। कई लोग हैं वो वक्ती तौर पे कलाम को पढ़ते हैं, जब मुश्किलात आती हैं, जब टेंशनें आती हैं, जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, याद आ जाता है हमारे घर में कलाम है, ऊपर कहीं पर छत्ती पर रखा हुआ है, कपड़े में बांधा हुआ है, फिर याद आ जाता है, उसे उतार लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर जब मुसीबत हल हो जाती है, परेशानी हल हो जाती है, फिर उसी जगह पर रख देते हैं। तो ऊपर रखने से, कलाम के को ऊपर रखने से आपको बरकत नहीं मिलेगी, आपके घर में जलाली काम नहीं होगा, बल्कि कलाम को दिल में रखें, कलाम को कदमों के लिए चिराग बनाएं, कलाम को जिंदगी के लिए रोशनी बनाएं, ये आपकी जिंदगी को बदलेगा। और फिर कई हैं बहनें जो चर्च, कई भाई हैं, कई बहनें हैं, चर्च कलाम ही नहीं लेके आते, शर्माते हैं कलाम से, उठाते नहीं हैं। याद रखें, अगर आप आज शर्माएंगे तो बाप के सामने बेटा भी कहेगा कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, मेरी तो इसके साथ वाकफियत नहीं है। अजीज़ों, सबसे कीमती दो धारी तलवार जो मसीह के मुंह से निकलती है वो कलाम है। आज उसे ले लें।